والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. آج ہمارا جو جمع ہونا ہے بیسیکلی ہم تجارت کے اوپر کچھ باتیں کریں گے. کوئی فتوے نہیں، کوئی حرام حلال کا مسئلہ ابھی ہم بیان نہیں کریں گے. ہم اپنی تجارت کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ تجارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے. تو میں آپ کے سامنے تجارت کرنے والوں کی فضیلت بتاؤں گا کہ آپ لوگ جو تجارت کر رہے ہوں، چاہے گاڑی لگاتے، پتھارا لگاتے، دکان لگاتے، اے سی والی دکان میں بیٹھے، شو روم میں بیٹھے، کہیں بھی بیٹھے ہیں، ہم تھوڑی فضیلتیں پہلے تجارت میں سنیں گے. آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا اگر کنٹرول کر رہی ہے تو وہ تجارت سے ساری دنیا کنٹرول ہو رہی ہے. ساری دنیا کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ چلتے ہیں وہ سب کے سب تجارت کے بدلے ہی میں چلتے ہیں. چاہے آپ کھیتی کر لو لیکن تجارت وہاں بھی کرنی ہوگی. پوری دنیا کا نظام اللہ رب العالمین نے 90% تجارت کے اوپر رکھا ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے. لیکن ہمارے پاس کچھ کمیاں رہنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ڈیولپ نہ کر سکے. لیکن ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے نقشہ بھی بنایا ہے، یہ بہت اہم نقشہ ہے. یہ 5 اصول جو میں آپ کے سامنے مختصر میں پیش کروں گا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو تجارت کی تھی وہ تجارت کیسے ترقی کر کے آپ نے 1 گنا نہیں بلکہ اپنے مقابلے کے پرانے بیپاری، پرانے تاجر، پرانے ماہرین کے سامنے ایک 25 سالہ نوجوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب سیریا اور شام جاتے ہیں اور اپنا مال بیچ کر آتے ہیں تو تمام کے تمام بیپاری واپس آتے ہیں. سیدہ کائنات ہم سب کی امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ نفع کما کے مجھے دیا. تو ہمیں اپنی تجارت کو کیسے آگے بڑھانا، 4 ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے. کوئی مسائل پہ بھی ہم گفتگو نہیں کریں گے بلکہ پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے تجارت کی کیا فضیلت بتائی. عام طور پہ آپ بازار میں بیٹھے ہیں، مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ دعا کرنا. اچھی بات ہے، مولوی صاحب بھی اچھا ہے، آپ بھی اچھے ہو. لیکن ہم کبھی کبھی غور کرتے ہیں کہ تجارت کرنے والے ہی 90% زکوٰۃ نکالتے ہیں. ایک پوائنٹ لے کر آگے چلتے ہیں. بہت ساری لمبی بحثیں ہو سکتی ہے، بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز موٹیویشنل جو ہے اسپیچ دیتی ہے، اپنے کارکنوں کو اور ڈیولپمنٹ کرنے کے بہت سارے راستے بتاتی ہے، لیکن کامیابی کے راستے ہمارے پاس موجود ہیں. بڑی بڑی کمپنیز اپنے بڑے بڑے خرچوں کے ذریعے سے لوگوں کو بھلا کر موٹیویشنل جو ہے اسپیچ ہوتی ہے، لاکھوں روپے کے لیکچر ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ دولت نہیں ہے جو دولت ہمارے پاس اللہ نے دی. اس لیے ہم اپنی دکان میں بیٹھے بیٹھے بھی انشاءاللہ جنت میں پاؤں رکھیں گے. ہم اپنے پتھارے پر بیٹھے بیٹھے بھی جنت میں پاؤں رکھیں گے. ہم اپنی گاڑی چلاتے چلاتے بھی انشاءاللہ جنت میں پاؤں رکھیں گے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کون سی روزی بہتر ہے؟ ایک بادشاہ کی خدمت کرنے والا کارکن، اس کی روزی بہتر ہے؟ ایک تعلیم دینے والا استاد، اس کی روزی بہتر ہے؟
پوچھا کہ تجارت کرنے والے کی روزی بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تجارت کرنے والے کی روزی سب سے بہتر ہے۔ تو یہ تجارت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، ایک بہترین بازار دیا ہے آپ کو، ہمیں بروڈا شہر کی نام دی ہے، یہاں سے ہماری چرچے بازاروں میں اچھے ہونے چاہیے، ہماری یہاں سے باتیں اچھی جانی چاہیے، ہماری یہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئیں یہاں سے باہر جانی چاہیے۔ ایسی تجارت ہم کو جم کے کرنی ہے، اور یہ تجارت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کے بارے میں ہم سوشل میڈیا میں نفرتوں کے بیان چلانے کی کوشش کرتے ہیں، آج بھی وہی قوم تمہاری کسٹمر بن کے آتی ہے، اور اللہ ان کے جیبوں سے تمہارے گھر چلانے کے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم بہت سوچ بوجھ کے ساتھ اپنی تجارت کو بھی کریں اور اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیے جاب کرنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کا جاب کا جو خرچہ آتا ہے وہ مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ان کے اوپر بہت زیادہ واجب نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن تاجر آدمی ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا نظام چلنے سے آپ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ دین اسلام آپ کی اس تجارت سے قائم ہو رہا ہے۔ یہ حافظ قرآن، یہ عالم دین، یہ مسجدوں کے امام، اور یہ آپ کو امت کے بچوں کو پڑھانے والے، یہ سب کے سب ہماری تجارت کا دین بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہم اپنی تجارت کا حصہ ان کو دیتے ہیں تو یہ لوگ حافظ اور عالم بن کے آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کی تجارت کی بہت بڑی طاقت ہے۔ امت مسلمان نے اس تجارت کی طاقت کو سمجھا نہیں، اس لیے ہم نے سمجھا کہ یہ تو کھیل کود دھندا پانی کر لیا اور گھر پہ آ گئے۔ اسپیشل ہمارا دماغ اس میں چلنا چاہیے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے چلنا چاہیے۔ آج دنیا میں کون کون سی اسکیموں سے حلال طریقے سے ہم اپنی آمدن کو بڑھا کر، اپنی زکوٰۃ کو بڑھا کر، اپنے بچوں کو ترقی دے کر ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع عطا فرمایا ہے۔ اس لیے چلتے ہیں ہم پہلے مختصر میں تجارت کی فضیلت کیا ہے اور کمانے والوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہاں حیثیت کیا ہے۔ عام طور پہ ہمارے دماغ میں یہ سب باتیں نہیں ہوگی جو میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا ہوگا کہ اس کے بھی کوئی بیان ہوتے ہیں، تجارت کے کوئی بیان ہوتے ہیں۔ تجارت ہی کے بعد سب کچھ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عتیق مقصد مسکبہ، عتیق مسکبہ، تو اپنا لقمہ برابر کر لے تو ہر دعا تیری قبول ہوگی۔ بات سمجھیے، اس کے بغیر تو ہم نہ اپنے دین میں ترقی کر سکتے ہیں نہ دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اس لیے تجارت ہی بیس ہے۔ تمام نبیوں نے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ سفر شام کر کے تجارت کر کے دکھائی۔ ابھی اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ آپ کون سا مال لے کے گئے تھے اور شام جا کر کیا بیچا، کیا لیا، کیسے کیا، کیسے ترقی کی، لیکن ابھی ہم چلتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاجروں کی فضیلت بیان کی اس کو سنیے آپ کا حوصلہ بڑھے گا۔ اب آپ دکان میں بیٹھیں گے تو صرف آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ میں پیسہ کما رہا ہوں، بلکہ پیسوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنی خبر کو بھی منور کرتے ہو، آپ اپنی قوم کو بھی ترقی کے اسباب پیدا کرتے ہو، آپ مدرسے کو بھی جو ہے ترقی دے رہے ہو، آپ اداروں کو بھی ترقی دے رہے ہو، آپ مظلوم اور غریبوں کی مدد کو بھی ترقی دے رہے ہو، آپ کے معاشرے کو بربادی سے بچا رہے ہو، آپ کا معاشرہ جو تباہی میں جا رہا ہے غربت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بازار دیا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑیے، اس کو طاقت دیجیے، اس تجارت کو بڑھائیے تاکہ ہماری قوم کے جتنے بھی غریب پریشان حال ہیں وہ ہماری تجارت کے ذریعے سے اپنی اچھی زندگی بنا سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر جو ہے غریبی تمہیں کافر بنا دے گی، غریبی تمہیں کافر بنا دے گی، اس لیے تم اپنی تجارت کو مضبوط کرو۔
صرف بازار میں بیٹھ کر جو اصول ابھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، بہت ساری غلطیوں کی وجہ سے ہم ڈاؤن جا رہے ہیں۔ میں برسوں سے دیکھ رہا ہوں ہمارے روڈ کی اور ادھر کی دکانوں کی، اور لوگوں سے سنتا بھی رہتا ہوں، بہت کم تاجر کامیاب ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنے اچھے مکان بنائے، اچھا کچھ بسایا اور اپنی جو ہے زکوٰۃ وغیرہ نکال رہے۔ باقی جس کو بھی سنتے ہیں بیپاری کا قرضہ وہ دے گا، لوگوں کا قرضہ وہ دے گا۔ اتنے بڑے بازار میں آپ بیٹھے ہو اور آپ یہ چلا رہے ہو، آپ 50 برس کے بعد بھی یہ جملہ کہہ رہے ہو کہ مولوی صاحب دعا کرو قرضہ اتر جاوے۔ یہ کرتے کیا ہو؟ اتنے برسوں میں بھی تم نے اپنی تجارت کو ترقی نہیں دی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تقدیر 90% معلق ہوتی ہے، 10% جو ہے مبرم ہوتی ہے۔ معلق کا مطلب ہوتا ہے جیسا اسٹرگل کرو گے ویسی تمہاری تقدیر بدلی جائے گا۔ یہ ہے اصل بات جس کو ہم نے یہ سمجھ لیا صبح شام ہم ایک ہی بات کرتے ہیں، اللہ میاں نے جتنی مقدر میں روزی لگی ہوگی وہ آئے گی مانی صورت جو بھی مانگو۔ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تم نئے طریقے سے تم اپنے پلاننگ کو کرو، تمہاری تقدیر کو اللہ بناتا رہے گا۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کی تقدیر بھی معلق ہے، یعنی موت کی تقدیر بھی طے نہیں ہے کہ تمہارے ٹائم پہ موت آئے گی، بلکہ کچھ اعمال کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ تم یہ اعمال کرو گے تو تمہاری عمر بھی بڑھ جائے گی، 60 برس کی جگہ 70 برس کی ہو جائے گی۔ اس کو بھی پیر صاحب نے بہت اچھے انداز سے بیان کیا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ چلیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو پہاڑ پہ سے اتر کے آ رہے تھے۔ چند حدیث فضیلت کی سنا دوں گا، اس کے بعد یہ مضمون کے اوپر 5 پوائنٹ کے اوپر مختصر سے گفتگو، اس کے بعد ہمارا جو ہے آپس کا جوڑ، آپس کے تعلقات، ایسوسیشن ہمارا جو بننا چاہیے اور ہم اپنی طاقت بنا کے چلے۔ جب انسان جمع ہوتا ہے تو اس کی طاقت الگ ہوتی ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور چوتھے پوائنٹ کے اوپر جو ہے ہم اپنی دنیاوی زندگی میں جتنے اسباب ہیں ہمارے ڈاکیومنٹ ہیں اس کو بھی ہم صحیح طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی اوپر سے اتر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہا دیکھو یہ کما کے آ گئے، بھی کہتے ہیں سبھی آ گئے، کما کی دکان پہ سے آ گئے۔ ابھی میرے پاس اس کے لیے کوئی بولنے کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں یہی کہتا کہ دکان پہ بیٹھا رہے بھائی، کم از کم مال جمع، وہ میلے میں آ کے ہوٹلے پہ جائے گا تو پھر قبر کے اندر کھٹا کر دے گا۔ اگر میرے پاس وہاں کوئی اچھا کام ہے تو وہاں آ جا، باقی یہیں بیٹھے، یہ اچھا ہے۔ کم از کم کپڑے جما لے گا، پنچھی مار لے گا تو بھی ہم سنتے ہیں کہ اس کا بھی کیا ثواب ملتا ہے۔ تو لوگ اس کے اندر بھی اتنا ٹارچر کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ شرماتا ہے، گاڑی کوئی دیکھے گا کہ چلو بھاگو یہاں سے، اب وہاں جائے گا اور اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے تو وہاں بیٹھ کے پھر نئی باتیں چالو کرے گا اور کسی نہ کسی پہ کوئی نئی چیز لگا دی تو اس کی اور مقدر خراب ہوتے جاتا ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو اترتے دیکھا تو لوگوں کو ایک سوال ہونے لگا کہ کیا یہ بھی ثواب کا کام ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جملہ آپ نے فرمایا وما سبیل اللہ الا من قتل، کیا اللہ کا رستہ یہی ہے کہ اس میں کوئی شہید ہو جائے؟ حضور جواب دے رہے ہیں ان کے سوال کا، ارے سنو تو صحیح، کیا اللہ کا رستہ وہی ہے جو آدمی شہید ہو جائے اللہ کے رستے میں، کیا وہ اکیلا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا من سعى على عياله ففي سبيل الله ومن سعى على والديه ففي سبيل الله ومن سعى على نفسه فيعوف الناس ففي سبيل الله۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو میری بات سنو، جو اپنے گھر والوں کے لیے کمانے کو نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے رستے میں ہے، جو اپنے والدین کے لیے کمانے کے لیے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے رستے میں ہے، جو اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچانے کے لیے کمانے کو جاتا ہے وہ بھی اللہ کے رستے میں ہے۔ ومن سعى على التكاثر ففي سبيل الشيطان، اور جو صرف اپنے آپ کی دولت بڑھانے کے لیے نکلتا
چلتا ہے وہ شیطان کے راستے میں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سوچئے کہ جو تاجر کمانے کو نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان یرا عبدہ تعیبا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ میرا تجارت میں تھکتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ بندہ میرا تجارت میں تھکتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم دانے مارتے ہیں جب تک آپ روایت نہیں سنیں گے وہاں تک ہم اپنی حیثیت کو بھی معلوم نہیں کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تجارت کرتے ہو، اس میں تھکتے ہو تو اللہ تم کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے حکم کے مطابق حلال کمائی کمانے کے لیے تھکتا ہے، اللہ اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں کہ چلو یہ تھکتا ہے، محنت کرتا ہے تاکہ میرا حکم پورا کر کے اپنی اولاد کو حلال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کام کر کے نکلے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھ ملانے کی کوشش کی، اللہ کے رسول کے ہاتھ کہاں؟ وہ صحابی نے اپنا ہاتھ واپس لے لیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ گندے ہیں، خراب ہیں۔ حضور نے فرمایا لاؤ تمہارا ہاتھ لاؤ۔ ہاتھ لینے کے بعد آپ نے ہاتھ نہیں ملایا، سب تو حضور کے ہاتھ چھوڑتے تھے۔ حضور نے فرمایا لاؤ تمہارا ہاتھ، اور اس کے بعد ہاتھ لینے کے بعد آپ کو اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا اور فرمایا یہ ہاتھ جو محنت کر کے کھاتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری فضیلتیں بتائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من طلب، جو بندہ نکلا حلال کمائی کے لیے اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے، میں کوئی دوسری بات نہیں کر رہا ہوں ابھی، نہ میں کوئی مدرسے کی بات، نہ تبلیغ کی بات، نہ دین کی بات، صرف ابھی وہ تجارت کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد کے جو واقعات الگ بات ہے، لیکن ابھی آپ کی پرائیویٹ تجارت، آپ کی پرائیویٹ کمائی اور آپ اپنے بیوی بچے اور خاندان کو جو کھلا رہے ہو، اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی فضیلتیں سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنی تجارت کرتا ہے، کماتا ہے، کیسے بھی کماتا ہے، وہ کماتا ہے اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے اور اس میں صداقت کا دھیان رکھتا ہے، تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس کو اللہ نبیوں اور صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا۔ کیا فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی بھی تمہارے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کمائی کمانا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، یعنی اس کو کما کر اپنے بچوں کو پالنا پوسنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو لقمے کھلانا، ان کی دوا دارو کرنا، ان کے سارے اسباب پیدا کرنا، یہ سب کے سب تمہاری مغفرت کے ذریعے بنے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے قرآن کریم میں بہت سارے لوگ جاب کرتے ہیں، بہت سارے لوگ حکومت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ پولیس والے ہوتے ہیں، الگ طریقے سے سارے اسباب کمانے کے ہیں، بہت سارے اسباب کمانے کے۔ میں نے آپ کو بھی پہلی روایت بیان کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 روزی کے ٹکڑوں میں سے 9 ٹکڑوں کا اللہ تجارت میں جو ہے برکت دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کے متعلق جو فضیلتیں بتائی، اس کو ہم دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کریں کہ ہم صرف کمانے نہیں آتے ہیں، بلکہ ہم کمانے کے ساتھ ساتھ اپنی قبر کو بھی منور کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی منور کرتے ہیں، ہم اداروں کو بھی منور کرتے ہیں، ہم مدرسوں کو بھی منور کرتے ہیں، ہم اداروں کو بھی طاقت دیتے ہیں، ہم غریبوں کے بھی اسباب بنتے ہیں، ہم محتاجوں کے بھی اسباب بنتے ہیں۔ ایک بہت بڑی کی آپ کے ہاتھ میں ہے،
جتنا اس کو ترقی دو گے اتنی قوم ترقی کرے گی، اس کو جتنی ترقی دو گے اتنے مدرسے ترقی کریں گے، جتنا اس کو ترقی دو گے مسجدیں اتنی آباد ہوگی، جتنی اس کو ترقی دو گے آپ کے خاندانوں کے اندر غریب و محتاج کی ساری ضرورتیں اس کے ذریعے سے پوری ہوگی۔ ایک بہت بڑی طاقت ہمیں اللہ رب العالمین نے دی ہے، چاہے لاڑی ہو، چاہے پدھارا ہو، چاہے دکان ہو، پلاننگ کیجئے۔ ابھی آگے ہم پلاننگ کی بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا بہت سارے آپ کو موٹیویشنل کمپنیز جو ہے آپ کو طریقے کی ساری جو اسپیچ دے کر بتائیں گے کہ کمانے کے ذریعے کیا ہے۔ ابھی یہی الفاظ میں انگریزی میں بولنا شروع کر دوں تو آپ کہیں گے کیا زبردست اسپیچ، یہی سمجھ پڑے کہ نہ پڑے وہ الگ بات ہے، لیکن کہہ دیں گے جیسے شاعروں کے ہو گئے واہ 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 واہ، خبر ہی نہیں ہوتی کہ بھئی کیا کہنا چاہتا ہے شاعر، لیکن پھر بھی واہ واہ لیتے ہیں۔ ہماری پوزیشن بھی یہ ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ لگا دیا گیا اور اس کے اوپر انگریزی کے اندر ایک آدمی بتا رہا ہے کہ بھئی کمپنی کا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تجارت کے طریقے ہوں گے، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زبردست طریقہ بتا رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ الفاظ دنیا کا کوئی گراہک آپ کا انکار نہیں کر سکے گا، آپ سے نفرت نہیں کر سکے گا، آپ کی دکان کو نہیں چھوڑے گا۔ کتنے ہی پیمپلیٹ لوگ بانٹ دے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورا مکہ ہو جاتا تھا، لیکن جب آپ کو دیکھا کہ آپ کا کام یہ ہے تو ہر کافر کے، ہر دشمن کی زبان پہ تھا محمد صادق امین، محمد صادق امین۔ کیا امانت داری تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، دیکھیے میں آگے بات کر رہا ہوں، علی سو جاؤ میرے بستر پہ، کل مدینے آ جانا اور دیکھو میں نے یہ ساری پوٹلیاں رکھی ہے، اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہے، یہ سردار کا نام ہے، یہ سردار کا نام ہے، یہ مکے کے فلانے بیماری کا نام ہے، یہ فلانے تاجر کا نام ہے علی، یہ ساری امانتیں کل صبح میں ان کو پہنچا کے مدینے پہنچانا۔ صلاۃ و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی جان کے دشمن، جن کے خلاف پلاننگ کرتے تھے، جن کے خلاف ہر طرح کا ادھیم گرو بکل الذین کفروا لیوفیدوک او یقتلوک او یخرجوک، سارے پلاننگ کر لیے، یہاں تک کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی بھی پلاننگ کر لیے، لیکن پھر بھی آنکھیں بند کر کے امانت کی پوٹلی تو محمد رسول اللہ کے دامن میں رکھتے ہیں۔ یہی چیز ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم آج بھی اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی تجارت لے آئیں گے تو کتنے ہی پیمپلیٹ لوگ چھپا دے ہوئے، کتنے ہی پیپروں میں دے دے ہوئے کہ بھئی اپنی دکانوں پہ مت جاؤ، ان کے وہاں دیکھنے بھی مت جاؤ، لیکن اللہ نے اس میں ایسی کشش رکھی ہے کہ چاہے آپ خود بھی کر لو، یہ تجارت کبھی ناکام نہیں ہوگی، یہ تجارت کبھی فیل نہیں ہوگی۔ اس لیے ابھی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمان سنے جس میں حضور علیہ السلام نے تجارت کی جو فضیلت، بہت ساری حدیثیں میں نے لکھی ہے، لیکن وقت کے حساب سے میں نے طے کیا تھا کہ 10 بجے پہلے ہم اس کو ختم کر دیں گے، ورنہ میں نے لگ بھگ 25 حدیثیں اس کے بارے میں نکال کے رکھی تھی، لیکن 1 گھنٹہ تو اسی میں نکل جائے گا، کبھی کبھی موقع پر موقع ہم اس کو سنتے رہیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے دیکھیے انسان کا دل جیتنے کا طریقہ جتنا حضور علیہ السلام کو اللہ نے بتایا تھا اتنا کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ گاڑی کو بنانے والا اللہ، یہ گاڑی کو بنانے والا اللہ، یہ دل کو بنانے والا اللہ، اور یہ دل مائل کیسے ہوگا وہ بتانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو تم ان کے دل کو کیسا مائل کرو گے؟ تم تجارت میں اپنا مال بیچ دیتے ہو وہ الگ بات ہے، لیکن تم ان کا دل جیت لو وہ الگ بات ہے۔ تو ہمیں دل جیتنے کی تجارت کرنی ہے، نہیں کہ مال بیچنے کی تجارت کرنی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5 اصول پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے ہم نے کہ بھئی بربادی کے بہت سارے رستے ہیں جس میں آج بہت ساری تکلیفیں ہم اٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کا لفظ بیان فرمایا ہے، بیع کا لفظ بیان فرمایا ہے،
چوٹ کے بارے میں اتنا تذکرہ نہیں ہے اور چیزوں کے بارے میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن اسپیشل لفظ اللہ تعالیٰ نے تجارت کا بیان کیا ہے۔ آخرت کی تجارت میں بھی تجارت کا لفظ ہے اور دنیا کی تجارت میں بھی تجارت کا لفظ ہے۔ ابھی ہمارا ایک ہی ٹاپک چلے گا، تجارت کیا چیز ہے، تجارت کیوں کرنی ہے، تجارت کائی کے لیے ہم کرتے ہیں۔ مسلمان کو اپنا پیٹ بھی بھرنا ہے، اپنا بھی گھر بنانا ہے، لیکن مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے تجارت اس لیے دی ہے کہ وہ دوسروں کے بھی کام آنے والا بنے۔ چلیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 طریقے سے اپنی تجارت کو ڈیولپ کیا۔ سب سے نمبر 1 پر صداقت، سچائی۔ آج ہمارے وہاں جھوٹ بولنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ کمال ہے میرا، کمال ہے میرا۔ سیلس مین کو بھی جو ہے سیٹ شاباشی دیں گے کہ واہ بیٹا واہ، کیا داؤں کر کے تو نے مال بیچ دیا ہے، کہنا پڑے بیٹا واہ۔ وہ بھی کہتا ہے کہ میرا سیٹ بہت خوش ہو جاتا ہے جب میں بولتا ہوں کہ ابا تو میں 20 برس پہلے سے دیکھتا ہوں، 18 برس کا خود ہے اور 20 برس سے پہلے سے میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ تو ایسے ایسے جملے بولے گا تو کیا سامنے والا انسان نہیں ہے؟ سامنے والے کو اللہ نے دل نہیں دیا ہے، سامنے والے کو عقل نہیں دی ہے۔ آپ نے شاید ہو سکتا ہو 5 چوپڑی پڑھی ہو، اس نے تو 25 چوپڑیاں پڑھی ہوتی ہے۔ آپ اسی کو جو ہے بولتے جا رہے ہیں، سنتا جا رہا ہے، اس کو مان لینا ہے، وہ لے کے چلا جائے گا۔ لیکن اتنی تو عقل اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دی ہے کہ یہ جو بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آج کے دن مال بیچ دیا، آج جو روزی روٹی آ گئی، کامیاب ہو گئے۔ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ تمہاری تجارت کو آسمان تک لے جائے گا، سچ تمہاری تجارت کو آسمان تک لے جائے گا۔ آسان نہیں ہے لیکن کرنا پڑے گا، اس لیے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جنت تمہاری دکان سے اٹھ کر سیدھی سیدھی تم کو لے جائے گی۔ ایک زبان پر کنٹرول کر کے مال بھی بیچو، گراہکوں کو بھی اپنی طرف مائل کر لو اور اپنے شہدائی بنا لو کہ بچے کو بھی بیچ دو یا دھوکہ نہیں ہوگا، اپنی عورت کو بھی بیچ دو دھوکہ نہیں ہوگا، اس کی نگاہوں میں بھی دھوکہ نہیں ہے، اس کی زبان میں بھی دھوکہ نہیں ہے، اس کے مال میں بھی دھوکہ نہیں ہے۔ تھوڑے وقت بوجھ پڑے گا لیکن میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا صدق سچ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اس لیے ہم جو ہے نا یہ نوجوان بچے بھی تو سیلس مین شپ کرتے ہیں، کتنی مرتبہ تو سیل اگلا جاتے ہیں، سچ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ سچائی کا زمانہ ہے یہ، ایسا بولتے ہیں کون سا زمانہ ہے؟ جھوٹ بول کے اپنے کہا جائے گا تو پھر آگے بھی سفر رہے گا نا، وہاں بھی فرشتے راہ دیکھ کے بیٹھے ہوں گے کہ جناب والی بسم اللہ یہ کرائیے، وہاں بھی بیمار پڑے تو اور مصیبت ہو جائے، وہ سیلس مین بھی تمہارے پیچھے پیچھے کھڑا ہوگا کہ اللہ میرا جو لے ان کا حساب کرو، بعد میں میرا میں تو نوکر کا بلوا سکتا تھا، اے اللہ 50 اس کو مار 20 میرے کو مار لے، ایسی مصیبت نہ ہو جائے۔ اس لیے تھوڑا سا سیلس صاحب بھی سمجھ کے چلے کہ اپنے سیلس مین کے اوپر اتنا فورس نہ کرے کہ بھائی جو سچا بولے گا وہ دھندا کیسے ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے تو کہا ہے کہ تم سچ بولو، ہم تمہاری دکان کے تمہارے گراہکوں کو شہدائی بنا دیں گے، غلام بنا دیں گے، وہ آنکھیں بند کر کے بورڈ نہیں دیکھیں گے، حاجی صاحب کو دیکھیں گے یہیں سے مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلی صفت تھی صداقت، سچائی۔ یہ سچائی کو ہم اپنے بازار میں لے آئے، بازار میں لے آئے، انشاءاللہ آپ دیکھنا لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ہم ان کے طریقے پر نہ چلے، وہ بازو والوں کے طریقے پر، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نبی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اصول نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب ہے اللہ کی، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، ہم ان کو دیکھ کر چلیں گے، دنیا بھی کمائیں گے اور آخرت بھی۔ ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی آپ کی سچائی کے ساتھ جب نکالو گے، اللہ ہر گھڑی میں تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔
دھندے کا دھندا، تجارت کی تجارت، کمائی کی کمائی، اور ساتھ میں جتنا تم نے سچائی کے ساتھ کیا ہے ان لوگوں کے دلوں میں ایمان اور اسلام کی محبت الگ ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ تمہاری سچائی کی برکت سے اندر ہی اپنے اندر اللہ کو مان لے، وہ نفع تمہارا الگ ہوگا۔ اس لیے ایک نمبر پہ ہم اپنی تجارت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو سچ بولنے کی عادت۔ ٹھیک ہے، سچ بولنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو لگے کہ مکمل طور پہ اس کو بتا دوں گا تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا، تو اس کے سارے طریقے الگ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ بیکاری لوگ جانتے ہیں کہ پوسادہ نہیں ہے، لیکن اتنی چھانم چھانٹ نہ کرے کہ آپ کو 5 روپے بھی نہیں ملتے۔ آپ بولے اللہ کے واسطے نہیں ملتے ہیں تو حقیقت بات ہے کہ بدلہ مال ہوتا ہے پیچھے کا، اس میں نہیں ملتے، لیکن نوے مال میں ملتے ہیں۔ تو ایسا نہ بولیں کہ 5 روپے بھی نہیں ملتے، بہت مشکل سے یہ مال آیا تمہارے لیے تو میں نے رکھا تھا، اس میں بھی بہت کم نفع 10 روپے 20 روپے ملے گا، تو یہ ساری باتیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن تم اپنی تجارت میں جھوٹ بولتے ہو اس دن کی ساری برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ پولیس اتنا دھندا ہے، اتنا کماتا ہوں، تو دکھتا ہی نہیں ہے۔ کوئی تعبیر بنا دو، کوئی پینے کا دے دو، کوئی بھوک مارنے کا دے دو، کھیلے ڈھونے کے دے دو، کھیلے وہ دے دو، کوئی کھیلا پیلا نہیں ڈھونڈنا، سچائی کو اپنی زبان میں لے آؤ۔ یہ اتنا بڑا کھیلا ہے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ آئیں گے کہ یہ سچے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین اسی لیے کہتے تھے کہ محمد کے پاس جاؤ گے تو کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے، انشاءاللہ محمد کے غلاموں کے پاس بھی آؤ گے تو کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ یہ ہم اپنے بازار میں عام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بیس ہے تجارت کو بڑھانے کا، آپ کتنی بھی دماغ لگا لو ایک دن بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ گے۔ جس دن آپ نے سچ کو چھوڑ دیا آپ کی دکان آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، بات کرتے لوگوں میں بات پھیلے گی کہ وہاں مت جانا وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہاں مت جانا وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے عجیب رکھا ہے یہ 5 باتوں کو، ہر انسان کی فطرت اس کو ایکسپٹ بھی کرتی ہے اور ٹھکارتی بھی ہے، چاہے یہودی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ 5 باتیں اس لیے کہ انسان چاہے کتنا ہی گنہگار ہو لیکن وہ اپنے لیے دھوکہ اور جھوٹ پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی جو بہت افیکٹ نہیں کرتی ہے، کسی مذہب والے کو کرے کسی کو نہ کرے، لیکن یہ پوری دنیا کے مذہب والوں کو افیکٹ کرتی ہے کہ کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، وہ آدمی خود 50 وقت جھوٹ بولتا ہے، پھر بھی ہم لوگوں کو یا میرے کو جھوٹ سے بولتا ہے، جھوٹ مت بولیے۔ بہت سی مطلب آپ نے بھی سنتے بھائی کہ جھوٹ نہیں بولنے کا، آپ لوگوں کو بہت نفرت ہے، حالانکہ وہ 20 وقت بولتا ہے آپ نے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ انسان ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، اور یہ جھوٹ کل کھل جاتا ہے تو وہ چیکڑی مار دیتا ہے کہ یہ دکان پہ جانے کا نہیں۔ کوئی تجارت کے اندر ڈاؤن ہوئے، اس میں کمی آئے گی، ہماری تجارت کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلا سکون جو ہے وہ سچائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، ان کا دین سچا تھا، ان کا طریقہ سچا تھا، اور انہوں نے ہمیں جو تجارت سکھائی ہے وہ بھی سچ کی بنیاد پہ چلتی تھی۔ آپ سچ بولیے، لیکن ایسا سچ بولیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ مکمل طور پہ بتا دیں گے تو آپ کو نفع نہیں ہوگا، اس لیے اس کے طریقے بھی ہم سیکھ لیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں موقع ملے گا تو اس کے سارے طریقے بھی ہم معلوم کر لیں گے کہ سچ کس طرح بولنا۔ بہت سارے لوگ